ہمارے مہمان خطیب جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور قصور والے اپنی عید کے مطابق استقبال ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کریں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ نبیلہ تاخیر آپ کی سواتوں کی نظر ہمارے مہمان خطیب پاکستان خطیب شان حضرت علامہ مولانا محمد آصف قادری صاحب فاضل بن ہاد یونیورسٹی لاہور، شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، آپ اپنے نورانی رضانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفید و منور فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز علماء کرام، حضرت علامہ قاری محمد منشا صاحب نقیب محفل، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم اختر زمان قادری صاحب، محترم المقام اشرف زیگل صاحب، زیر صدر تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورم سے تشریف لائے ہوئے عہدیداران اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
ان سے محبت کرنے والے جملہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کی اور میزبان مجلس عامر علی قادری صاحب اور ان کے برادران، ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کے ذکر خیر کے لیے جمع فرمایا۔ اور جس طرح مجھے علم ہوا کہ یہ آج کی بابرکت محفل ایک بچے کی سالگرہ کے موقع پر ہے، شیر علی قادری، اللہ پاک اس بچے کی عمر دراز کرے، اس کو نیک کرے اور علم و عمل کی دولت سے بحیا فرمائے۔ یقیناً یوں تو محافل کا منانا، محبوب کی یاد کے تذکرے اور ایسی محافل کا سجانا بڑی سعادت کی بات ہے، مگر خاص کر ایسے موقع آج کے اس پرفتن دور میں جب شادی بیاہ کے موقع پر، سالگرہ کے موقع پر اور ایسی خوشیوں کے موقع پر عام طور پر ہم مذہبی رسومات کی طرف نہیں جاتے۔ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خوشی ہے اس خوشی کا اظہار ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس مالک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ اس مالک کا، مگر شکر ادا کرتے کرتے ہم اس کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم تقریبات رکھتے ہیں جہاں پر خدا اور اس کے رسول کی بات کرنا تو درکنار، ہم تو ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً ایسی صورتحال میں، ایسے موقعوں پر اس طرح کا اہتمام اور محفل میلاد کا اہتمام یقیناً میزبان مجلس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک ان کے اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، جب آپ ایسے موقعوں پر ایسی محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنی اولاد کی دینی تربیت کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کے راوی امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ کتنی عادتیں سکھاؤ؟ 3۔ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ ان میں سے پہلی بات جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حب نبیکم، تم اگر اپنی اولاد کو کچھ سکھانا چاہتے ہو، اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ اب محبت کیا ہے؟ کوئی شربت ہے کہ آپ کسی کو دے دیں اور پی لے بس ختم؟ یا ٹافی ہے، یا کوئی مشروب ہے، یا کھانے کی چیز ہے کہ آپ سالن ڈال لیں برتن میں، آپ روٹیاں اس کے آگے رکھ دیں، چاول اس کے آگے رکھ دیں اور آپ کہیں کہ یہ کھا لو اور بس حضور کی محبت آپ کے اندر داخل ہو گئی؟ کیا یہ ایسا کام ہے؟ نہیں۔ اور بھائی اگر اولاد کو حضور کی محبت دینا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا۔ طریقہ کیا ہے؟ کہ اپنے اولاد کو حضور کی محبت سکھانا چاہتے ہیں تو اولاد کے سامنے حضور کی مدح سرائی کریں، اولاد کو
حضور کی محبت سکھانا چاہتے ہیں تو حضور کی زلفوں کی باتیں کرو، والضحیٰ چہرے کی بات کرو، ان کے سامنے یہ بیان تو کرو کہ حضرت حسان حضور کے سامنے کس طرح نغمہ پڑھتے تھے، ان کے سامنے یہ بیان تو کرو کہ حضور کا لب و لہجہ کیسا تھا، گفتگو کرتے تو حضور کی گفتگو کیسے ہوتی، اپنی اولاد کو بتاؤ تو صحیح کہ حضور کا اسوہ اور طریقہ کیا تھا، حضور دوسروں کے ساتھ لین دین کیسے کرتے تھے، حضور چلتے کیسے تھے، حضور بیٹھتے کیسے تھے۔ حضور کی آپ نے محبت سکھانی ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، ان کو بتائیں کہ حضور بچوں کے ساتھ کس طرح محبت سے پیش آتے، ان کو بتائیں کہ کس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے اور میدان میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے، حضور وہاں رک جاتے اور ان کے ساتھ محبت اور پیار کرتے۔ پھر یہی نہیں، جب وہاں سے چلتے حضور اپنی سواری پر ان بچوں کو بٹھا لیتے۔ ارے یہ حضور کی محبت ہے۔ آپ اگر اپنی اولاد کو بتائیں گے ہی نہیں، اور ایسے موقعوں پر اگر آپ میوزک کی محافل سجائیں گے اور قرآن اور حدیث اور حضور کا اسوہ، حضور کا طریقہ ان کے سامنے نہیں رکھیں گے تو کیا ان کے دلوں میں حضور کی محبت آ جائے گی؟ ارے ان کو بتائیں تو صحیح کہ حضور جب پنگھوڑے میں تھے تو کیا کرتے تھے، حضور پنگھوڑے میں تھے تو کس طرح چاند کو اشارہ کرتے، اور چاند حضور کے اشارے پر کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا۔ ارے بتائیں تو صحیح، حلیمہ سعدیہ اپنے گھر ہوتی، سوئی گم ہو جاتی، اور تاجدار کائنات کہ جسم مبارک سے حضور کے چہرہ انور سے اتنی روشنی ہوتی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ اس سوئی کو تلاش کر لیتی۔ اپنی اولاد کو بتائیں تو صحیح، پھر ان کو بتاؤ تو صحیح کہ حضور پر اگر آپ درود پڑھو گے تو اس درود کا فائدہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اور اس درود پڑھنے سے حضور کا کس طرح قرب نصیب ہوگا۔ اولاد کو بتائیں تو صحیح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو کیا کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہم نے بتانا ہے کہ جب حضور کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو کیا کرنا ہے، انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا ہے اور کہنا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، آقا آپ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ کون بتائے گا، کوئی اور؟ بھائی آپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو بتائے کہ حضور کا اسوہ یہ تھا، حضور کا طریقہ یہ تھا، حضور کا بولنا اس طرح کا تھا۔ اور پھر ماں کی بھی ذمہ داری ہے، ماں گھر کا کھانا بھی بناتی ہے، جھاڑو بھی دیتی ہے، کیوں نہ اس کھانا بنانے میں بھی حضور کی محبت ڈال دی جائے۔ ناشتہ ہر گھر میں بنتا ہے یا نہیں؟ سب کے گھروں میں بنتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی سب کے گھروں میں پکتا ہے، اور شام کا کھانا بھی سبھی کھاتے ہیں یا نہیں؟ چلو مان لیا کہ بھائی وہ فلاں گھر ہے اس میں 2 وقت کا کھانا پکتا ہے، 2 وقت کا تو پکتا ہے نا۔ اب ماں کس طرح اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھا سکتی ہے، وہ کھانا دے اور بتائے کہ یہ سبزی میرے محبوب کو پسند تھی، حضور یہ کھانا حضور کو بڑا پسند تھا، حضور حلوہ کھاتے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبزیاں حضور کو پسند تھی۔ اب اولاد، ماں کیا کر رہی ہے، اپنی اولاد کو کھانا کھلا رہی ہے، مگر کھانے کھانے میں حضور کی محبت ان کے دلوں میں ڈالے بھی جا رہی ہے۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو محبت رسول سکھائیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 2 ٹائم یا 3 ٹائم کی ڈوز نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہیں کہ یہ 3 دن کی اینٹی بایوٹک لے لیں یا 5 دن کی لے لیں، بخار اتر جائے تو ختم نہیں بھائی۔ جس طرح شیطان ہر وقت انسان پر حملہ آور ہے اور اس نے ٹھان رکھی ہے
کہ باری تعالیٰ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اب اس نے گمراہ کرنا ہے یا نہیں؟ وہ تو ہر وقت کوشش میں ہے. مثال کے طور پر جس طرح اب فوج ہے وہ بارڈر پر کھڑی ہوئی ہے، اب ہر وقت جنگ کا سما تو نہیں ہوتا یا جنگ کا سما ہوتا ہے نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت چوکنا رہتے ہیں، اپنی تیاری میں رہتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی مشکل وقت آ سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر ہم اپنی اولاد کو محبت رسول سکھانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو داخل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی ہر وقت ان کو محبت رسول کے جام پلانا ہوں گے، ان کو ہر وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دینا ہوگا. تب جا کر وہ اس قابل ہوں گے کہ کہیں بھی اگر شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر اس کا مقابلہ کر سکے. حاضرین محترم، یہ تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے سالگرہ کی مناسبت سے عرض کیا. اب قرآن کریم کی ایک میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. محبوب آپ فرما دیجئے، محبوب آپ فرما دیجئے، قربان جائیے مولا کی عظمت پر. اب وہ رب اس بات پہ قادر ہے یا نہیں کہ ہمیں براہ راست کہہ دے کہ میں نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے بھیجا؟ اب وہ رب پہ اختیار ہے یا نہیں؟ اگر رب یہ ہم سے کہنا چاہے تو کیا وہ کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ مگر نہیں، وہ رب ہمیں نہیں کہتا، بلکہ جب بھی کوئی بات کرنا ہوتی ہے محبوب کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے. اپنا اعلان کیا، بتایا کہ میں رب ہوں، مگر یہ نہیں کہا بلکہ محبوب سے کہا کہ قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب یہاں بھی کیا فرمایا؟ کیونکہ اس مالک کی یہ شان نہیں کہ وہ بندوں سے ہم کلام ہوتا رہے، بندوں سے گفتگو کرتا رہے. وہ جب بھی بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہے درمیان میں اپنے محبوب کو واسطہ اور وسیلہ بناتا ہے. گویا بتا یہ دیا کہ لوگوں اگر تم مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر آؤ، اور اگر میرے مصطفیٰ کے وسیلہ کے بغیر آئے تو میں تمہیں قبول نہیں کروں گا. اب یہاں کیا ارشاد فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں نے، اے نبی مکرم آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ پاک نے مجھے سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ نبی بنا کر بھیجا ہے. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور اس دنیا میں بھیجا. اسی طرح حضرت سلیمان کو بھی نبی بنانے والی وہ ذات ہے. حضرت ہود علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو بنانے والی وہ ذات ہے، اس نے نبی بنا کر بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس ذات نے نبی بنا کر بھیجا. مگر ان تمام انبیاء کو جو رب تعالیٰ نے یہ کے بعد دی گئے امت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، ہر نبی کو کسی ایک خاص علاقے کے لیے بھیجا، کسی کو ایک خاص قوم کے لیے بھیجا، کسی کو خاص ملک کے لیے بھیجا، کسی کو خاص طبقے کے لیے بھیجا. مگر قربان جائیے اس مالک کی عظمت پر جب اپنے محبوب کی بات آتی ہے
جب آمنہ کے لال کی بات آتی ہے، جب عبداللہ کے چراغ کی بات آتی ہے، جب یتیموں کے سہارا کی بات آتی ہے، جب گنہگاروں کے لجپال کی بات آتی ہے، جب مکی ڈھولن کی بات آتی ہے، جب حلیمہ سعدیہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات آتی ہے، تو فرمایا اے محبوب ان لوگوں کو بتا دے، پہلے نبی آئے کسی خاص قوم کے لیے، پہلے نبی آئے کسی خاص قبیلے کے لیے، پہلے نبی آئے کسی خاص جگہ کے لیے، لیکن محبوب میں آپ کو بھیج رہا ہوں کس حیثیت کے ساتھ کہ جمیعہ ساری کائنات کا آپ کو نبی بنا کر بھیجا رہا ہوں۔ حضور کو بھیجا تو ساری کائنات کا نبی بنا کر۔ اب آگے چلیے، اللہ پاک ساری کائنات کا خالق ہے، اور پھر جب اس نے یہ فرمایا کہ میں نے ابھی اپنے نبی کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور شمال کے بھی نبی ہیں، حضور جنوب کے بھی نبی ہیں، حضور پاکستان والوں کے بھی نبی ہیں، بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ہم مسلمانوں کے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، یہودیوں کے بھی نبی ہیں، بلکہ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کس طرح؟ چلو مان لیا مسلمانوں کے نبی ہیں، لیکن غیر مسلموں کے نبی کس طرح؟ اب اس پر میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ رب العالمین ہے، رب کیا ہے؟ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اب وہ کیا صرف مسلمانوں کا رب ہے، یا صرف پاکستان والوں کا رب ہے، یا ہندوستان والوں کا رب ہے؟ نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ ان کا بھی رب ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں کہ کون ہوتا ہے، یہ ساری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، وہ ان کا بھی رب ہے۔ وہ ان کا رب بھی ہے جو اس کو نہیں مانتے، ان کا بھی رب ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ وہ رب اس کا بھی رب ہے جو غلطی ہو جائے تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ اس کا بھی رب ہے کہ غلطی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے۔ وہ ان کا بھی رب ہے جو ہر لحظہ جب بھی قدم اٹھاتے ہیں سوچتے ہیں کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے۔ ارے وہ ان کا بھی مالک ہے جو ہر لحظہ اس مالک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ اس کا بھی مالک ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور وہ اس کا بھی مالک ہے جو کہتے ہیں خدا دو ہیں۔ وہ اس کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور وہ اس کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ اس کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور اس کا بھی رب ہے جو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب رب کس کا ہے؟ ساری کائنات کا۔ ملائکہ کا بھی وہی رب ہے، جبرائیل کا بھی وہی رب ہے، اسرافیل کا بھی وہی رب ہے، میکائیل کا بھی وہی رب ہے۔ اب اس میں سے آپ کوئی تخصیص کر سکتے ہیں کہ رب فلاں کا ہے اور فلاں کا نہیں؟ تو جس طرح رب ساری کائنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، جن و انس کا رب ہے، اسی طرح رب تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا محبوب جس طرح میں رب العالمین ہوں، ساری کائنات کا رب ہوں، محبوب تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں تو تمہیں بھی ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہیں بھی ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اے محبوب تو ملائکہ کا بھی نبی ہے، تو جبرائیل کا بھی نبی ہے، اسرافیل کا بھی نبی ہے، جنات کا بھی نبی ہے، انسانوں کا بھی نبی ہے، تو ساری کائنات کا بھی نبی ہے، مسلمانوں کا بھی نبی ہے، غیر مسلموں کا بھی نبی ہے، عیسائیوں کا بھی نبی ہے، یہودیوں کا بھی نبی ہے۔ محبوب ان کا بھی نبی ہے جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان کا بھی تو نبی ہے جو تیرا کلمہ نہیں پڑھتے۔ محبوب تو حضرت آدم کا بھی نبی ہے،
حضرت سلیمان کا بھی نبی ہے، حضرت داؤد کا بھی نبی ہے، حضرت صالح کا بھی نبی ہے، حضرت یعقوب کا بھی نبی ہے، اور پھر یہی نہیں، ان سارے نبیوں کی ساری امتوں کا بھی تو نبی ہے، ان سارے نبیوں کی ساری امتوں کا بھی نبی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کس کو کہتے ہیں؟ امتی اسے کہتے ہیں جو اپنے نبی کی اطاعت کرے۔ امتی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی اطاعت کرے۔ اب اگر کوئی امتی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت اس پر واجب ہے؟ نہیں بھائی، وہ نبی کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ پہلے نبی آتے کسی خاص علاقے کے لیے، مثال کے طور پر اگر نبی ہوتا قصور کا اور دوسرا نبی ہوتا لاہور کا، تو کیا لاہور والے یہاں قصور والے نبی کی جو بات ہے وہ مانتے؟ نہیں بھائی، ان پر اطاعت تھی لاہور والے نبی کی، مگر قربان جائیے تاجدار کائنات کی عظمت پر حضرت آدم بھی ہے، ان پر بھی واجب ہے کہ حضور کی اطاعت کریں۔ حضرت سلیمان ہے، ان پر بھی واجب ہے کہ وہ حضور کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی حضرت آدم علیہ السلام کا امتی ہے تو وہ بھی اس پر فرض ہے کہ حضور کی اطاعت کرے گا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی امتی ہوگا اس پر بھی لازم ہے کہ وہ حضور کی اطاعت کرے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے وعدہ لے رکھا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ جب اللہ پاک نے، اب اللہ پاک کے ہاں بھی ایک میلاد کی محفل سجی، اس میلاد کی محفل میں خطیب کون تھا؟ وہ رب کی ذات۔ خطیب کون تھا؟ رب کی ذات۔ اور سامعین کون تھے؟ حاضرین کون تھے؟ انبیاء کرام۔ اب اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ پاک نے جب انبیاء سے وعدہ لیا، وہ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، وعدہ یہ لیا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں، اور دنیا میں بھیج جانے کے بعد جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، این اس وقت جب تمہاری حکومت ہو، جب تمہارے امتی تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، این اس وقت اگر میرا نبی آ جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ تشریف لے آئیں تو کیا کرنا؟ اپنے دعوے کو چھوڑ دینا، اپنے نبی ہونے کو چھوڑ دینا۔ کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم میرے اس محبوب پیغمبر پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا، یعنی ان کو اپنا قائد ماننا اور خود ورکر ہو کر ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخر پر آنا ہے؟ کیا یہ علم میں نہیں تھا؟ ہاں۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں میرے نبی نے نہیں آنا؟ کیا اللہ کے علم میں نہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ ہوگا اس میں میرے نبی نے مبعوث نہیں ہونا؟ کیا اللہ کے علم میں نہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا جو دور ہوگا اس دور میں میرے نبی نے مبعوث نہیں ہونا؟ اللہ کے علم میں تھا، مگر باوجود اس کے رب تعالی پھر بھی تمام انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے کہ اگر تمہاری حکومت ہو، تمہارا وقت ہو، اور عین اس وقت میرا محبوب آ جائے تو پھر کیا کرنا؟ ان کی فرما برداری کرنا۔ حاضرین محترم، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پر ایک
بندے کی حکومت ہو اور باہر سے کوئی آئے اور قید آئے کہ بھائی تم اپنی سیٹ سے ہٹ جاؤ, اپنی سیٹ پر اس کو بٹھاؤ, کیا آسان کام تھا؟ نہیں. اب آگے چلیے, اللہ پاک نے جب ان سے وعدہ لے لیا, اب وعدے کے بعد اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ اب پتا تھا کہ میرے محبوب نے آخر پہ آنا ہے, مگر یہ وعدہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو کوئی اس وعدے کا اقرار کرتا ہے اس کو نبوت ملے گی, اور جو میرے محبوب پر ایمان لانے کا انکاری ہوا اس کو نبوت سے محروم کر دیا جائے گا. جو حضور پر ایمان لائے گا اس کو نبوت ملے گی, اور جو انکار کرے گا وہ نبوت سے محروم ہو جائے گا. تو حاضرین محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب تعالی کو معلوم تھا کہ حضور نے آخر پہ آنا ہے, مگر پھر بھی سب سے وعدہ لیا, پھر بھی سب سے وعدہ لیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سارے انبیاء حضور کی امت میں سے, اور پھر سارے انبیاء کی امتیں حضور کی امت میں سے. اب حضور کو ماننے والا بھی حضور کا امتی ہے, اور حضور کا انکار کرنے والا بھی حضور کا امتی ہے. حضور کی نافرمانی کرنے والا بھی حضور کا امتی ہے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا بھی حضور کا امتی ہے. وہ کیسے؟ امت کی دو اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ دو. ایک کو کہتے ہیں امت دعوت, اور دوسری امت اجابت. امت دعوت اور امت اجابت. ایک امت وہ ہے جن کے سامنے حضور نے پیغام دیا کہ میں خدا کا رسول ہوں, وہ اللہ ایک ہے, اسی کی عبادت کرو, اسی کے سامنے اپنے جبینوں کو جھکاؤ. جس نے مان لیا وہ امت اجابت میں ہو گیا. اور اگر جن کو دعوت دی اور انہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک نہ کہا وہ امت دعوت ہوگا. وہ کس میں ہوگا؟ امت دعوت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا, ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا. پھر اسی طرح آگے چلیے, رب تعالی جس طرح ساری کائنات کا خالق و مالک ہے, وہ ملائکہ کا بھی وہی رب ہے, حیوانات کا بھی وہی رب ہے, نباتات کا بھی وہی رب ہے, حشرات کا بھی وہی رب ہے, جن و انس کا وہی رب ہے, ملائکہ کا بھی وہی رب ہے. جس طرح وہ رب العالمین ہے, اسی طرح اس رب نے جب اپنے محبوب کی بات آئی تو کائنات کے ہر ذرے کو حضور کی پہچان بھی عطا کی اور حضور کی معرفت بھی عطا کی. اب ساری کائنات حضور کو جانتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے. یہ حضور کی عظمت ہے. یہ کیا ہے؟ حضور کی عظمت ہے. وہ کیسے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے, اور اس کو امام ابن شیبہ نے بھی روایت کیا, اور اسی طرح امام ابن حبان نے اپنی کتاب الصحیح میں بھی اس کو درج کیا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک موقع تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا انہوں نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا. کس جگہ کا ارادہ کیا؟ ملک شام کا. اب چونکہ مکہ والے تجارت کے پیشے سے منسلک تھے اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے. اب انہوں نے ارادہ کیا, اور اسی طرح قریش کے بڑے بڑے سردار وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. اب جب ملک شام کی طرف چل نکلے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی چھوٹی عمر ہے, حضور بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں چچا کے.
جب راستے میں ایک مقام ہے جہاں پر راہب رہتا تھا، وہاں پر وہ جا کر رک گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی سواریوں کی کجاوے اتارنا شروع کر دیے۔ اب جب کجاوے اتارنا شروع کر دیے تو سامنے جو راہب رہتا تھا وہ اپنی جگہ سے نیچے آ نکلا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو قریش کے سردار بھی تھے، حضرت ابو طالب بھی تھے، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی تھی، اب وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہو گئے وہ راہب وہاں پر آتا ہے۔ وہ قریش بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی راہب یہاں نہیں آیا، یعنی وہ ہمیشہ سفر کرتے اور وہاں جا کر پڑاؤ کرتے، مگر کبھی بھی وہ راہب نیچے نہیں آیا۔ مگر اس سفر میں وہ راہب نیچے آ گیا اور آ کر کیا کرتا ہے، فَأَخَذَ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ، اس راہب نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، ہذا رسول اللہ، ہذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہذا رسول رب العالمین، یہ اس رب العالمین کے رسول ہیں، یبعثہ اللہ، اللہ ان کو مبعوث کرے گا، ان کو نبی بنائے گا۔ اب وہ راہب حضور کو دیکھ کر حضور کے دستے مبارک پکڑ کر یوں بولتا ہے۔ اس پر وہ قریش کے رؤسا وہ پوچھتے ہیں کہ راہب تمہیں یہ کیسے پتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں؟ وہ اس پر کہتا ہے کہ لوگوں، جب تم تھوڑے سے فاصلے پر تھے، جب گھاٹی سے اوپر آئے، میں نے دیکھا کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جو ان کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا کہ یہاں سے گزرے اور وہ ان کو سجدہ نہ کر رہا ہو، اور نبی کے علاوہ کوئی درخت یا پتھر کبھی بھی سجدہ نہیں کرتے۔ جب میں نے دیکھا کہ درخت بھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں اور پتھر بھی ان کو سجدہ کر رہے ہیں، میں جان گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، میں جان گیا، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ لیا جو کندھے کے نیچے ہے اور سیب کی مانند ہے۔ میں جان گیا کہ یہ خاتم المرسلین ہے۔ پھر راہب نے واپس پلٹا اپنی جگہ پر، اس نے ان مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ اب جب کھانا تیار کر کے وہ نیچے آتا ہے، اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پر اونٹ ہوتے ہیں۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیجئے۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حضور چل رہے ہیں اور اوپر بادل سایہ کر رہا ہے۔ حضور چلتے ہیں، اوپر دھوپ ہے، مگر خدا کی عزت کی قسم جہاں حضور چلتے ہیں جیسے سائبان اور چھتری کی طرح بادل حضور پر سایہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو، یہ اللہ کا نبی ہے کہ بادل ان پر سایہ فگن ہے۔ اور پھر جب حضور واپس تشریف لاتے ہیں، واپس آنے سے پہلے جتنی چھاؤں ہوتی درخت کی، اس کے نیچے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اگر آپ سفر کر رہے ہوں، راستے میں کوئی درخت ہو اور اس کا تھوڑا سایہ ہو، اگر سارے لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آنے والا بندہ کیا سائے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مگر جب حضور آتے ہیں، قربان جائیے تاجدار کائنات کی عظمت پر، وہ راہب کیا دیکھتا ہے کہ جب حضور تشریف لائے، درخت اپنا سایہ ان لوگوں سے ہٹا لیا اور اپنا سایہ حضور پر کر دیا۔ یعنی درخت اس نے سایہ حضور پر کر دیا۔ وہ لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو، یہ اللہ کا نبی ہے کہ درخت بھی ان پر سایہ کر رہا ہے، درخت بھی ان پر سایہ کر رہا ہے۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ اس ہستی کا سرپرست کون ہے؟
حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ان کا سرپرست میں ہوں. وہ ہاتھ جوڑتا ہے، خدا کی قسمیں دیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ آپ کو خدا کی عزت کی قسم اس بچے کو واپس لے جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ شام میں جائیں اور شام کے لوگ اس شخصیت کے ان کمالات کو دیکھ کر ان کو نعوذ باللہ شہید نہ کر دیں. چنانچہ حضرت ابو طالب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح وہ رب العالمین ہے، اسی طرح اس رب نے کائنات کی ہر شے کو پہچان دے دی کہ یہ میرا نبی ہے. بابل کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے، درختوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، اور پتھروں کو بھی معلوم تھا کہ یہ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہے. پھر یہی نہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے. ہم مکہ سے باہر آئے. اب باہر جب آئے تو راستے میں پہاڑ بھی تھے، درخت بھی تھے، پتھر تھے، شجر و حجر تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جس پتھر کے پاس سے بھی گزرتے وہ با آواز بلند کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور جس پتھر کے پاس سے گزرتے وہ پتھر پکار اٹھتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ درخت پکار اٹھتا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ. تو کائنات کے ذرے ذرے کو علم تھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے. پھر یہی نہیں، آگے چلیے. ایک حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں درج کیا. وہ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے باغ میں جاتے ہیں. باغ میں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ ہے. اونٹ اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اب جب حضور کو دیکھا اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا. زاروں قطار رونا شروع کر دیا، اہو بکا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے. اونٹ کے آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے. اب جب یہ کیفیت ہوتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں اے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ اونٹ کس کا ہے؟ اس پر صحابہ اس بندے کو لے آتے ہیں جس کا وہ اونٹ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے میرے صحابی، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا جو مالک ہے یہ مجھ پر وزن زیادہ ڈالتا ہے، مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے، میں بوڑھا ہوں، لاغر ہوں، کمزور ہوں، زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، مگر میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے میرے امتی، اس پر رحم کر اور اس پر ظلم نہ کر. اونٹ کیا ہے؟ جانور ہے، مگر رب تعالیٰ نے اس کو بھی پہچان دے دی کہ یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ تاجدار کائنات ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے. صرف انسانوں کے لیے نہیں بھائی، جانوروں کے لیے بھی. پھر یہی نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، حضور صحرا میں گزرتے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صحرا میں جاتے ہیں، زور سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول
اللہ کی آواز آتی ہے، حضور دائیں دیکھتے ہیں کوئی نظر نہیں آتا، حضور بائیں دیکھتے ہیں نظر کوئی نہیں آتا، آواز آ رہی ہے۔ جب غور سے دیکھتے ہیں تو کیا ہے، سامنے ایک ہرنی باندھی ہوئی ہے، سامنے ہرنی باندھی ہوئی ہے۔ حضور اس کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہرنی بتا تیری کیا فریاد ہے، تو مجھے کیوں پکار رہی ہے؟ قربان جائیے، حضور نہ صرف انسانوں کی بولیاں سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے حضور کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ حضور جانوروں کی بولیاں نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ حضور جو جواب دیتے ہیں وہ بھی وہ جانور سمجھتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں، اے ہرنی بتا تو صحیح کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تو مجھے کیوں پکار رہی ہے؟ اس پر وہ ہرنی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، وہ میرا دودھ پیتے ہیں اور لوگوں نے مجھے باندھ لیا، مجھے قید کر لیا، آپ ان کو حکم دیں کہ یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیں، میں جاؤں گی اس پہاڑ میں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بلاتے ہیں، کیا لوگوں تم اس ہرنی کو چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہرنی کو چھوڑ دیا یہ تو واپس نہیں آئے گی، جانور واپس نہیں آ سکتا۔ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ میں اس ہرنی کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس ہرنی کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج یہاں انسان کی ضمانت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے معلوم نہیں کل یہ اپنی بات سے پھر جائے، میں کیوں ضمانت دوں؟ بھائی کی ضمانت نہیں دیتا، رشتہ دار کی ضمانت نہیں دیتا، مگر قربان جائیے آمینہ کے لال پر حضور ہرنی کی ضمانت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ اس ہرنی کا ضامن ہوں۔ اب وہ ہرنی کیا کرتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ اب جب چلی جاتی ہے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، ادھر حضور بھی تک رہے ہیں اور وہ لوگ بھی تک رہے ہیں کہ اب کبھی ہرنی واپس نہیں آئے گی، مگر پھر دیکھتے ہیں کہ دوڑتی ہوئی ہرنی واپس آ رہی ہے، دوڑتی ہوئی ہرنی واپس آ رہی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالکان کو کہتے ہیں کہ لو، ہرنی اپنے وعدے پہ واپس آ گئی۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ عرابی تھے، دیہات کے رہنے والے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہرنی واپس آ گئی اور وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس کو پورا کریں گے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک کام کرو۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کہ وہ کام کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس کو پورا کریں گے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، وہ صرف بندوں سے انسانوں سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ تو جانوروں کی بھی محبت کرتے تھے۔ جانوروں سے بھی حضور کی محبت اسی طرح تھی۔ پھر حضور ہی نہیں محبت کرتے تھے، جانور بھی حضور سے محبت اور پیار کرتے تھے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ تم ایک کام کرو، اس ہرنی کو آزاد کر دو، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ اب حضور کے حکم پر ان عرابیوں نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ اب جب ہرنی کو آزاد کیا، وہ ہرنی دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور پلٹ کر حضور کو دیکھ رہی تھی اور بآواز بلند کہہ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ ہرنی بآواز بلند کر رہی تھی کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وانک محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واہ! ہرنی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر رہی ہے کہ میں حضور کی نبوت پر ایمان لائی۔ پھر یہی نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی حضور کے ساتھ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی حضور کے ساتھ ہیں، اسی طرح دیگر انصار صحابہ بھی
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب حضور سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے حضور ایک انصاری کے باغ میں جاتے ہیں۔ اب جب باغ میں جاتے ہیں وہاں پر کچھ بکریاں ہوتی ہیں۔ اب جب حضور کو بکریاں وہ دیکھتی ہیں تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں اور آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتی ہیں۔ واہ! بکریاں حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں اور آ کر حضور کو سجدہ کرتی ہیں۔ اب اس پر سیدنا ابو بکر صدیق جو یار غار بھی ہیں، حضور کے صحابی، غلام، جانثار، اب جب وہ منظر دیکھتے ہیں کہ بکری حضور کے پاس آتی ہے اور آ کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے، وہ پکار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم سے تو خوش قسمت یہ جانور ہیں، آقا ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کے امتی بھی ہیں، آپ کے غلام بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، حضور ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، کسی فرد بشر کو یہ اجازت نہیں کہ وہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے، اور فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ فرمایا کہ بندوں کو کسی بندے کو سجدہ کرنا اجازت نہیں۔ حاضرین محترم، بکریوں کو بھی یہ پہچان تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر یہی نہیں، ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در مدینہ کے اندر ایک شور ہو گیا، رات کو ایک عجیب و غریب قسم کی آواز آتی ہے، ڈراؤنی، دہشت سے بھری۔ اب مدینہ کے سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرف جائیں جہاں سے آواز آ رہی ہے، معلوم تو کریں کہ یہ خطرناک آواز کس چیز کی ہے۔ اب جب صحابہ کرام، مدینہ کے لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور باہر کیا دیکھتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھ کر واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں، اور گھوڑے کے اوپر کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کے اوپر بیٹھا جائے، اس کی گردن ننگی ہے، اور ننگی گردن پر بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اور پھر وہ گھوڑا بھی کس کا تھا؟ حضرت ابو طلحہ کا، جس کے بارے میں حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا انتہائی سست رفتار تھا۔ میں ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے جو ہی اس پر دست شفقت پھیرا، اس کے بعد اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ سمندروں کی طرح پھیل جاتا اور کسی کے ہاتھ نہ آتا۔ یعنی گھوڑوں کا جب دور ہوتی تو وہ گھوڑا حضرت ابو طلحہ کا سب سے آگے نکل جاتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ ان کے گھوڑے پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور اس کی گردن ننگی تھی، اور تاجدار کائنات آپ کے گلے میں تلوار جو تھی وہ لٹکی ہوئی تھی۔ حاضرین محترم، گھوڑے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی رکھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ رب تعالی جس طرح ساری کائنات کا مالک ہے، جس طرح ساری کائنات کا رب ہے، اسی طرح اپنے محبوب کو بھی ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا۔ حاضرین محترم، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اور آخر پر پیغام کے ساتھ ختم کرتا ہوں، ہم سب حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب محبت اسی صورت کامل ہوگی جب ہم حضور کی اتباع بھی کریں، حضور کی فرما برداری بھی کریں۔ حجت الوداع کا موقع ہے، آج سے 1400 سال پہلے تاجدار کائنات عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آخری واعظ اور نصیحت فرما رہے ہیں۔
فرمایا کہ لوگوں، میں نے تم میں اللہ کا پیغام تمہیں دے دیا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت بھی مکمل کر دی۔ لوگوں، تم میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا، تم میری اتباع کرتے رہنا، تم میری فرما برداری کرتے رہنا۔ اگر تم میری فرما برداری کرتے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے جو تمہیں نصیحت کی، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، وہ میری اس تبلیغ کو، میرے اس بات کو، میری اس دعوت کو اس تک بھی پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ حاضرین محترم، پہلے انبیاء میں جب کوئی نبی چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا، جب دوسرا چلا جاتا تیسرا نبی آ جاتا، جب تیسرا چلا جاتا چوتھا آ جاتا، چونکہ جب بھی امت گمراہی میں ہوتی اللہ پاک کسی نبی کو بھیج دیتا ان کی ہدایت کے لیے، ان کو رشد و ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا راہ دکھانے کے لیے۔ مگر حضور کے بعد تو قیامت تک کسی اور نبی نے آنا نہیں۔ حضور خاتم النبیین ہے، حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور کے بعد کسی اور نے آنا نہیں۔ اب حضور جو دین لے کر آئے، جو اسلام لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، کیا وہ آج سے 1400 سال پہلے کے لیے تھی یا قیامت تک کے لیے ہے؟ حضور کا دین قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک جو بھی بندہ آئے گا وہ یہی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس طرح حضور کا دین قیامت تک زندہ ہے اور قیامت تک حضور نے رہنا ہے، حضور کا کلمہ قیامت تک، تو حضور کی تعلیمات بھی قیامت تک جانی ہے یا نہیں؟ حضور کی تعلیمات نے بھی قیامت تک کے لیے جانا ہے، مگر ان تعلیمات کو لے جائے گا کون؟ یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے علماء کے ذمہ لگایا۔ کن کے ذمہ لگایا؟ امت کے علماء کا، کہ جب امت گمراہی کی طرف جائے، جب امت اندھیرے کی طرف جائے، جب امت کا قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے، جب امت کا حضور کے اسوہ، حضور کے طریقہ، حضور کی سیرت سے تعلق ٹوٹ جائے، پھر میری امت کے علماء ہوں گے جو میری اس امت کو پھر سے سیدھی راہ پر لائیں گے۔ اور پھر ہر عالم کا یہ کام نہیں کہ وہ یہ کام کر سکے۔ علماء میں بھی کچھ علماء ربانیین ہوتے ہیں، اللہ کے چونیتا، جن سے رب یہ کام لیتا ہے کہ جب امت گمراہی میں ہوتی ہے وہ ان کو سیدھا راہ دکھاتے ہیں۔ جب امت کا تاجدار کائنات گنبد خضرا سے تعلق ٹوٹ رہا ہو، وہ لاتے ہیں کہ سیدھی راہ یہ ہے۔ وہ ہر عالم کا کام نہیں، وہ علماء ربانیین کرتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، آج کے دور میں اگر کوئی شخصیت دین کا کام کر رہی ہے اور وہ وعدہ اور وہ تعلیمات اور وہ مقاصد جس کے لیے تاجدار کائنات کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور حضور نے خود فرمایا کہ میرا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کو باقی تمام ادیان پر غالب کیا جائے، دین کو سارے نظاموں پر نافذ کیا جائے۔ اب یہ کام آج کے دور میں اگر کوئی شخصیت کر رہی ہے تو اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ اگر کوئی تحریک، اگر کوئی تنظیم اس دین کے جھنڈے کو اٹھا کر، کی محبت کو اٹھا کر، وہ قوم جس کا تعلق حضور کے گنبد سے ٹوٹ چکا تھا، وہ نوجوان جن
کے دلوں سے محبت مصطفیٰ ختم ہو رہی تھی، وہ نوجوان جس نے اللہ اور اس کے فرامین کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا لیا تھا، اگر آج کسی شخصیت نے ان کا یہ تعلق پھر سے بحال کیا ہے تو اس کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے۔ حاضرین محترم، آج کے اس دور میں انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، حدیث میں کام بھی کیا، اس سے بڑھ کر پورے عالم میں 90 سے زائد ملکوں میں انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور یہ پیغام دیا، دین اسلام امن کا دین ہے، دین اسلام محبت کا دین ہے، دین اسلام بھائی چارے کا دین ہے، اور دین اسلام محبت اور امن کا دین ہے۔ دین میں دوسرے کے گلے نہیں کاٹے جاتے بلکہ نفرتوں کو